وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے سورہ یوسف کی اس تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے لیے اپنے حسد کا اظہار کیا اور پھر پلاننگ کی کہ کس طریقے سے کیا شکل ہو کہ راہ کے اس کانٹے کو اپنی راہ سے ہٹا دیا جائے، اور والد کی محبت جو یوسف کے ساتھ خاص ہے اس محبت کا رخ کیسے اپنی جانب موڑ لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کے قتل کا فیصلہ کیا، لیکن ایک بھائی کے مشورے سے کہ اس کو قتل نہ کرنا بلکہ کسی گہرے کنویں کے اندر ڈال دینا، اس کی رائے پر اتفاق کرتے ہوئے وہ اپنے والد محترم کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ ہم بکریاں چرانے جایا کرتے ہیں، آپ یوسف کو موقع نہیں دیتے، اس بار یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جائے، کھیلے کودے، کھائے پیے اور مزے لے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بھیڑیا اس سے کو کھا جائے گا اور تم اس سے غافل ہوگے، لیکن انہوں نے اپنے ابا کو یقین دلا دیا ہم طاقتور و مضبوط، ہم قوت والے طاقت والے، ہماری موجودگی میں کیسے بھائی کو بھیڑیا کھا سکتا ہے۔ یہ بات پچھلے ہفتے آئی تھی۔ ان سے ملنے والی رہنمائیاں ہمارے اور آپ کے لیے اس کے اندر اسباب وہ ہمارے سامنے پچھلے ہفتے آئے تھے۔ آگے فرمایا فلما ذهبوا به، جب بھائی اس کو لے کر چل دیے، واجمعوا، اور بھائیوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ اس کو اندھے کنویں کے اندر ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی جانب وحی کی، یوسف کی جانب وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ عن قریب ایک موقع آئے گا کہ ضرور اپنے بھائیوں کو تم متنبع کرو گے، ان کو جتلاؤ گے، ان کو خبردار کرو گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کی اس حرکت کے بارے میں، ان کے اس معاملے کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ ان کو احساس نہ ہوگا، وہ تم کو پہچانتے نہ ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہاں پر غور کیجئے، اس حالت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے، بچے ہیں، کم عمر ہیں، اور ڈالا جا رہا ہے کنویں کے اندر، تاریکی کے اندر، اور کنواں بھی کیسا، نہایت گہرا، اور وہ بھی ایک گھنے جنگل کے اندر۔ اس موقع پر رب العالمین نے ان کے کنویں میں ڈلنے کے بعد اس موقع پر ان کے دل کو اطمینان دلا دیا، سکون دلا دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ پریشانی کچھ دیر کی ہے، چند لمحے کی ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہے، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے ان بھائیوں کو ان کی حرکت بتاؤ گے کہ تم نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں کہ کہنے والا کون ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو حالات کے آنے سے پہلے ان کا ڈھارس بنا دیتا ہے، ان کے دل کو تھام لیتا ہے، پریشانی کو ان کے لیے بہت ہلکا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی والدہ سے یہ کہا گیا کہ دیکھو اپنے اس بچے کو پانی کے اندر ڈال دینا، دریا کے اندر ڈال دینا، جو تم کو اندیشہ ہے، جو تم کو خوف ہے کہ فرعونی اس بچے کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق کے اندر بند کر کر سمندر کے حوالے کر دینا، دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ کتنا مشکل کام ہے ایک ماں کے لیے، لیکن کیا کیا؟
رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا تھا اور اس کے دل کے اندر یہ اطمینان اور سکون ڈال دیا تھا کہ ہم اب تمہارے اس بیٹے کو سمندر کی موجوں سے واپس لے آئیں گے۔ اور رب العالمین اپنے محبوب بندوں پر حالات لانے سے پہلے ان کے دلوں کو باندھ دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اطمینان اتار دیتا ہے، جس سے پریشانی کے عالم میں ان کے دل بہکتے نہیں ہیں، پریشانی کے عالم میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، پریشانیاں ان کے قدم ہلاتی نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ وحی کر دی تھی۔ وحی کی کیا شکل تھی؟ نہ قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی فرشتہ آیا یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی آواز سنی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم اس سے خاموش ہے کہ ہم نے ان کی جانب وحی کس انداز میں کی، بس یہ فرما دیا کہ ہم نے ان کے دل کے اندر یہ بات اتار دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور یہ دوستو کیا ہے، ہمارے سامنے بھی حالات آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی مشکلات آتی ہیں، اور وہ مشکلات کسی اندھے کنویں سے کم گہری نہیں ہوتی۔ انسان پر کاروبار کے حالات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک گہرے کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے، گھریلو تنگی کے حالات ایسا لگتا ہے کہ کسی گہرائی کے اندر، تاریکی کے اندر جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات تسلیاں دیا کرتی ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام ایک گہرے کنویں کے اندر جانے کے باوجود رب العالمین نے ان کے نکالنے کے انتظام فرما دیے، تم اپنے ان حالات کے اندر گھبراؤ نہیں، ان مصیبتوں کے اندر پڑ کر پریشان نہ ہو، رب العالمین پر یقین کامل رکھو، رب العالمین ان پریشانیوں سے تم کو بھی نجات دے دے گا۔ چنانچہ جب بھائیوں نے یہ کام کر لیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہ بھائی رات گئے عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، رات کو روتے ہوئے، رات اس وجہ سے کی تاکہ معلوم ہو کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، انسان تاخیر کرتا ہے، انسان لیٹ ہو جاتا ہے، اور جھوٹے آنسو لے کر آئے۔ یہ آنسو کیا ہے یہ دوستو؟ انسان کو فریب دینے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کو دھوکہ دینے کے لیے آنسوؤں کا بڑا دخل ہے۔ غرض یہ بھائی آئے اور کہنے لگے، قالوا یا ابانا، کہا کہ ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، تو ایسا ہوا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، ایسا ہوا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آگے کہا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اے ابا آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابا آپ جو ہے آپ ہم پر الزام لگا سکتے ہیں، آپ یہ ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے آپ کے، ہم کو یقین ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کیا ہے یہ جو بول رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے ان جملوں کی سلوٹوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملے میں گڑبڑ ہے۔ جس بندے کو اپنی بات پر یقین ہو وہ اس طرح کے جملے نہیں کہا کرتا کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے یا مان لیں گے، کیا وہ تو اپنی بات کو بزور بیان کرتا ہے، وہ اس طرح سے بیان نہیں کرتا کہ جس کے اندر کوئی جھول ہو۔ آگے کیا حرکت کی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف کی قمیص کو لے کر آئے جھوٹے خون کے اندر رنگ کر، جھوٹے خون کے اندر رنگ کر۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب العالمین نے بے انتہا کی صلاحیات دی تھی۔ گزشتہ موقعوں پر بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ رب العالمین نے حضرت یعقوب کی شخصیت بڑی عجیب و غریب بنائی تھی، خاموش رہنے والے، سوجھ بوجھ والے، عقل و دانش والے، کم بول کر بہت سے معانی کو اخذ کرنے والے، بات کی گہرائی تک پہنچ جانے والے، رب العالمین نے ان کو وہ صلاحیات دی تھی۔ ایک موقع پر حضرت یعقوب اور ان کے والد حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، اولی الایدی والابصار، یہ لوگ عملی قوت والے، ان کے اندر جسمانی طاقت ہے، والابصار، اور ان کو نگاہ دی گئی ہے عبرت والی، فراست والی، گہرائی تک جانے والی بصیرت ان کو عطا کی گئی ہے، وہ لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی ان باتوں سے
اور ان کی اس حرکتوں سے فوراً پہچان لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. امکان نہیں کہا بلکہ کہہ دیا یہ معاملہ تم گڑ کر رہے ہو. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بولے تمہاری یہ حرکت ہے، تم اس کو گڑ کر رہے ہو. کوئی مجرم جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کچھ ایسے جھوٹ لے کر آتا ہے جس سے تفتیش کرنے والوں کو راہیں ملتی ہیں. کتنے واقعات پیش آتے ہیں جرائم کے. بے انتہا ماہر مجرم بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ہونے کا، اپنی موجودگی کا نشان کوئی چھوڑ جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 10 بیٹے صحیح بیٹے تھے، لیکن رب العالمین نے ان سے غلطی کروائی، اور وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو جب یہ کنویں میں ڈالنے لگے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا اتار لیا اور اپنے ساتھ جو بکریاں چرانے لے گئے تھے ان میں سے ایک بچے کو ذبح کر کر اس کرتے کو خون سے آلود کر دیا، خون کے اندر اس کو سان دیا اور اسی حالت میں لے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام تجربے کار تھے، کہنے لگے بات کو سمجھ کر، بولے میرے بچوں تمہارا بھیڑیا کتنا عقل مند، کتنا ذہین تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو پھاڑا بھی نہیں. یوسف کو کھا گیا اور کرتا پھاڑا بھی نہیں، کرتا بالکل صحیح سالم لے کر آئے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بولے معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے، یہ تم اپنے ہاتھ سے بگاڑ کر آئے ہو. آگے فرمایا فصبر جمیل، لہذا اب صبر ہی بہتر ہے. یہ دوستو کیا ہے صبر جمیل؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر جمیل کہا جاتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہو، اور اس پریشانی کے موقع پر اس کی زبان سے شکوے کا ایک حرف نہ نکلا ہو، ایک لفظ نہ نکلا ہو. ہم صبر اس کو سمجھتے ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، واویلا کرتے ہیں، دسیوں نہیں سینکڑوں شکایتیں انسانوں کے لیے رب العالمین کی کر ڈالتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو صبر کر لیا. یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ انسان پر جو حالات آئیں اپنے دل کے اندر اس کے غم تو ہو لیکن زبان پر اس کا اظہار نہ ہو، اس کے اندر شکایت نہ ہو، اس کے اندر شکوہ نہ ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اس بات کو سن کر فرمایا فصبر جمیل، اب تو صبر ہی بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر صدمے کے وقت جو ہے یہی بہتر ہے. انسان کو بعد میں صبر آ جایا کرتا ہے، اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت آتے ہی انسان جو ہے بالکل صبر کر لے. یہ دوستو صبر کی یہ کیفیت یہ جب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. انسان حالات کو یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کی جانب سے آئے. انسان پر جب حالات آتے ہیں وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ اس کو رب العالمین کی جانب سے اپنے لیے کوئی مصلحت، کوئی حکمت سمجھتا ہے. جس کا تعلق رب العالمین سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا صبر حالات پر اتنا زیادہ شاندار و بہترین ہوتا ہے، اور جس کا تعلق رب العالمین سے کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس موقع پر اس کو صبر نہیں آیا کرتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ پریشانی آ گئی ہے اب کیا ہوگا، گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے. لیکن جس کا تعلق رب العالمین سے ہوتا ہے رب العالمین اس کے دل کے اندر اطمینان ڈال دیتے ہیں اور اس کو رب العالمین پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ رب العالمین مجھ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر رب العالمین ہی کی مدد چاہی جا سکتی ہے اور رب العالمین ہی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ صبر بتاتا ہے کہ انسان کو جم جانا چاہیے. انسان کا بالخصوص ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ حالات کے اندر جب ہم گر جاتے ہیں رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تو ہیں، لیکن جب دعاؤں کے اثرات ہم محسوس نہیں کرتے تو ہم کیا ہے نا امید ہو جاتے ہیں. کہنے لگتے ہیں کہ رب العالمین ہماری سنتا ہی نہیں ہے، رب العالمین نے ہماری بات مانی ہی نہیں ہے، رب العالمین ہمارے مطالبے پورے ہی نہیں کرتا. عزیز دوستو بندے کو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ رب العالمین سے مطالبے کرے، رب العالمین کے لیے احتجاج کرے، رب العالمین کی بات
رب العالمین کی جانب سے دعا کی قبولیت کے آثار نہ دیکھ کر مایوس ہو جائے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر حالات آئے, میں نے رب العالمین کو یاد کیا, نمازیں پڑھنا شروع کی, لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, میں نے نمازیں چھوڑ. نہیں, ایسا نہیں ہے. رب العالمین کو پورا حق حاصل ہے کہ اپنے بندے کو مکمل آزمائے. رب العالمین کا حق ہے. بہرحال جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا, وہ کنواں گہرا تھا لیکن اس کے اندر پانی ذرا کم تھا. حضرت یوسف علیہ السلام پانی کے اندر اتر گئے, پانی کم تھا. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول کے ذریعے سے لٹکا کر نیچے ڈالا گیا, اور راستے میں جب آدھا پہنچ گیا تو ڈول کی رسی کو کاٹ دیا گیا. وہاں پر کنویں کے اندر کو ایک پتھر لٹکا ہوا تھا, پتھر نکلا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں پر جا کر بیٹھ گئے. بھائیوں کے اندر سارے کے سارے ظالم نہیں تھے, بعض ان سے محبت کرنے والے تھے. وہ اپنے بھائی کو روزانہ جا کر آوازیں دیا کرتے اور ڈول کے ذریعے سے ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری راہ سے ہٹ جائے, زندہ رہے یا مردہ رہے اس سے کوئی مطلب نہیں, بہتر ہے کہ زندہ رہے لیکن ہمارے یہاں سے دور چلا جائے. اس لیے وہ چکر لگایا کرتے تھے, دیکھتے رہتے تھے کہ کیا حال ہے. ایک موقع پر ایسا ہوا, وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. رب العالمین کی دوستو حکمت نرالی ہے. یوسف علیہ السلام کو کس کنویں میں ڈالا جانا ہے یہ رب العالمین نے طے کیا. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ ایک قافلہ گزرا, وہ وہیں رکا اور اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے گیا. یہ اتفاق نہیں ہے. لوگ کہتے تھے کہ اتفاق نہیں ہے. رب العالمین کی حکمت ہے کہ یوسف پر ایسے حالات آئیں گے, بھائی کسی اور کنویں میں نہیں اسی کنویں کے اندر ڈالیں گے. اس کنویں کے اندر ڈالیں گے جس میں حفاظت کے انتظام ہو, چاہے پتھر نکلا ہوا ہو یا پانی کم ہو. ایسے کنویں کے اندر ڈالیں گے جو گھنے جنگل کے اندر ہو. اور پھر آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ قافلہ راہ تو دوسری چل رہا تھا لیکن اس موقع پر جنگل میں راستہ بھٹک گیا اور اس راہ پر آ نکلا جہاں پر یہ کنواں واقع تھا. اس کی راہ سے بھٹک جانا ان لوگوں کے نزدیک ایک عام سی بات تھی, لیکن حقیقتاً کیا تھا, رب العالمین کی حکمتیں تھی کہ اس کو راہ بھٹکائی جائے اور اس کو اس راہ پر چلایا جائے جہاں پر یوسف کو یہ کنویں سے نکالے. پھر ان کو پیاس لگی اور انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ, فارسلوا واردہم, انہوں نے ایک شخص کو بھیجا, فادلا دلوا, اس نے وہ ڈول کنویں کے اندر ڈالی. جب ڈول ڈالی گئی, رب العالمین یہاں پر آگے نہیں کہتا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو دیکھ کر فوراً اس کے اوپر چھلانگ لگا دی اور اس کے اندر بیٹھ گئے, رسی کو پکڑ لیا. اس نے کھینچنا جب شروع کیا, وہ اس امید میں تھا کہ پانی آئے گا, لیکن جب دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا خوبصورت بہترین شاندار بچہ جو تھا وہ ڈول کے اندر بیٹھا ہوا تو ایک دم چیخ پڑا, قال یا بشرا ھذا غلام, اے خوشخبری ہو, دیکھو دیکھو کیا ہی شاندار بچہ ہے. پھر انہیں محسوس ہوا کہ یہ بچہ تاجر تھے, وہ لوگ تجارت کے غرض سے ملک یمن سے جا رہے تھے ملک شام کی جانب, مصر کی جانب. تو کہ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, انہوں نے اس کو سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا. اور ایک دم ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے خوبصورت بچے کو کیا ہے, بیچا جائے, اس کے ذریعے سے پیسے کمائے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اس موقع پر جب یوسف کے بھائی کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے, انہوں نے آواز دی, یوسف کی آواز نہ آئی, بھاگے, دیکھا تو ایک قافلہ ہے, قافلے کی تلاشی لی, ایک بچہ نظر آیا, بولے یہ بچہ ہمارا غلام ہے, یہ ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے, تم اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جھینپنے لگے, کہا کہ ایسا کرو, ہم بھاگے ہوئے غلام کو دوبارہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے, تم ایسا کرو کہ کچھ رقم دے کر اس کو خرید لو, اس سے ہمارا پیچھا بھی چھوٹے گا. ذہن میں یہ بات تھی, انہوں نے اس کو بیچ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بما یعملون, اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کی اس حرکت کو, اس قافلے والے کی والوں کے اس معاملے کو خوب اچھی طرح جاننے والا تھا اور دیکھ رہا تھا کیا کر رہا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھی, اللہ تعالیٰ چاہتا تو حالات کو پلٹ دیتا, وہیں پر کوئی ایسا معجزہ ہوتا یا ایسی بات ہوتی کہ یوسف علیہ السلام دوبارہ سے اپنے والد صاحب کے پاس واپس چلے جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو جانکاری تھی کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ہونے دیا کہ نہیں ہوگا, ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے. اور در حقیقت یہ دوستو, یہ لفظ کہہ کر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتا دی کہ محمد
تم جن حالات کے اندر اس موقع پر زندگی گزار رہے ہو کہ مکہ ہے، مکے کے تمام دشمنان اسلام ہیں اور تم ہو، تمہارا چھوٹا سا لشکر ہے، تم پریشانی کے عالم میں ہو، ہم بھی تمہاری ان حرکتوں کو اور کفار مشرکین کی ان تمام جھگڑوں کو اور ان کی سزاؤں کو خوب اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر بخوبی قادر ہیں کہ ایک اشارے میں تمام حالات کو بدل دیں اور تم کو اسی طرح سے عزت و سربلندی ایک دم عطا کر دیں، لیکن ہماری حکمتیں ہیں، ہماری مصلحتیں ہیں، ہم حالات کو ابھی اسی ڈگر پر چلنے دیں گے تاکہ ایک مکمل طور پر یہ بات سامنے آ جائے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب حالات سازگار نہیں ہوتے اس موقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ ان حالات میں رب العالمین کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے اور رب العالمین مسلمانوں کو عزت نہیں دے رہا، مسلمانوں کی جانب سے دعائیں ہو رہی ہیں لیکن دشمنان اسلام ان پر مسلط کر دیے گئے ہیں، رب العالمین سن ہی نہیں رہا۔ اس موقع پر رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ تمہارے حالات سے سب سے زیادہ واقف میں ہوں، میں اگر چاہوں تو تم کو پل بھر میں دنیا کا بادشاہ بنا دوں اور ان لوگوں کو جو تم پر بادشاہت کر رہے ہیں ذلیل و خوار کر دوں، لیکن اب میری حکمتیں میں ہی زیادہ جانتا ہوں، کب کن حالات میں کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اس کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ گاڑی کو ابھی اسی طرح چلنے دو، آگے جا کر دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ آگے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو ان تاجروں کے ہاتھ چند ٹکے میں، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ آگے فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اپنے بھائی کے سلسلے میں بے رغبتی برتے ہوئے تھے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کے ذریعے سے پیسے کمائے جائیں، بلکہ ان کا تنے تنہا مطالبہ یہ تھا کہ کیسے نہ کیسے یہاں سے دور چلا جائے اور ہمارے پاس سے بہت دور ہو جائے تاکہ والد کی محبت ہمارے لیے خاص ہو جائے۔ اور یہ دوستو یہ چند آیتیں ہیں جن کے اندر رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرمایا اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں، بہت ساری ہدایات کہ کس طریقے سے کیسے معاملہ کرنا ہے، حالات جب ناسازگار ہوں صبر کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور یہ بھی کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے بشارتیں سنائی، اس یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دوستو ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ قرآن کریم ہم کو یہ اسباق دیتا ہے، لیکن یہ دوستو یہ صلاحیتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر کتنا اتارتے ہیں، کتنا لے کر آتے ہیں، اور رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے، وہاں پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گی۔ آپ پابندی کے ساتھ درس کے اندر شرکت کیجئے اور ساتھیوں کو بھی لے کر آئیے تاکہ قرآن کریم کی تعلیمات ان تک بھی پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، لغزشات کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، یا اللہ لیکن جیسے بھی ہیں آپ ہی کے بندے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے احکام پر جتنا ہو سکتا ہے عمل کرتے ہیں، یا اللہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، یا اللہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہم کو شامل فرما لیجئے، یا اللہ ہم کو شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم کو آپ نے بنایا ہے، یا اللہ یہ زندگی آپ نے دی ہے، یہ سانسیں آپ نے عطا کی ہیں، اے اللہ یہ آپ مکمل طور پر مالک ہیں کہ اس زندگی کو کب ختم فرما دیں، یا اللہ آپ مکمل طور پر مالک ہیں کہ ان سانسوں کو کب روک دیں۔ اے اللہ اس زندگی کو اپنے احکام پر، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یا اللہ رہتے ہوئے چل کر گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن کریم کو آپ نے ہدایت کی کتاب بنایا ہے، ہدی للمتقین فرمایا ہے، یا اللہ اس کے اندر وہ ساری رہنمائیاں موجود ہیں جس کو سامنے رکھ کر ایک انسان اپنی زندگی کو شاندار، عمدہ اور بہترین بنا سکتا ہے۔ یا اللہ قرآن کریم کے علم سے یا اللہ محروم ہو گئے،
یا اللہ ہمارے اندر سے طلب نکل گئی، یا اللہ یہ فکر ہمارے اندر سے غائب ہو گئی کہ قرآن کریم کی ہدایات بھی سیکھنے کی چیز ہے، قرآن کریم کی باتیں بھی عمل کرنے کی چیز ہیں۔ اے اللہ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے، یا اللہ قرآن کریم کی سچی طلب ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے، یا اللہ اس کی ہدایات ہمارے دلوں کے اندر اتار دیجئے، یا اللہ ان ہدایات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے معاشرے سے، یا اللہ ہمارے تمام اس بستی کے اندر، یا اللہ بالخصوص اس بستی کے اندر، اے اللہ بالعموم تمام عالم کے اندر قرآن کریم پر عمل کا اے اللہ معیار گھٹ گیا ہے، اے اللہ لوگوں نے قرآن کریم کو ہدایت سے زیادہ برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرما دیجئے، اے اللہ بالخصوص ہماری اس بستی کے اندر عام فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کریم سے ہر ایک کا رشتہ جوڑ دیجئے، قرآن کریم سے اللہ استفادہ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو لے کر اے اللہ گھر گھر جانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں کے اندر جو تمنائیں ہیں اے اللہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اے اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیے، اے اللہ تمام مشکلات سے اللہ آسانی کے ساتھ نکال دیجئے، اے اللہ صبر جمیل ہم سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ صبر جمیل ہم سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے، اے اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ نے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، یا اللہ آپ اس پر بھی قادر ہیں کہ آپ ہم کو ان تمام